اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی لوط علیہ السلام کو انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ ارادہ کر چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنے علاقے سے جلا وطن کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے صحیح سلامت باہر نکال لیا اور قوم لوط کو نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ انہی کے علاقے میں ہلاک کر دیا۔ بے شک یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک ایسا عیب لگایا جو کوئی عیب نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، اور ان کے گھر والوں کے سوا اور کوئی ان پر ایمان بھی تو نہیں لایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الذاریات میں۔ تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ وہ اپنی قوم ہی کے دین پر تھی، اور وہ اپنی قوم کے لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف اکساتی رہتی تھی، اور اشاروں کے ساتھ لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں بھی انہیں بتا دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو یہاں سے نکل جائیں، تو انہیں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے پروگرام کے بارے میں اپنی بیوی کو نہ بتائیں اور نہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ نکل تو پڑی تھی، مگر جب عذاب آیا تو پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا، اور اس طرح یہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو گئی جس میں اس کی قوم مبتلا ہوئی تھی۔ لیکن بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت شہر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور نہ حضرت لوط علیہ السلام نے اسے بتایا تھا، بلکہ یہ اپنی قوم کے لوگوں ہی میں باقی رہی تھی۔ اسی لیے یہاں فرمایا مگر اس کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی پیچھے باقی رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے تھی، اور جو پیچھے رہ جانے والے تھے وہ ہلاک ہونے والے ہی تھے، اور ہم نے ان پر می برسایا۔ اس کی تفسیر ایک دوسرے مقام پر اس طرح ہے سورہ ہود میں، اور ان پر پتھر کی تہ بتہ پے در پہ کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا چنانچہ دیکھ لیجئے کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے کی جرت کرے تو اس کا انجام کیسا بھیانک ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے تم قوم لوط جیسا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔